الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ جو ہمارا درس تھا اس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 1، 2 اور 3 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے آغاز کریں گے۔ گزشتہ آیات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدایت میں عرض کیا تھا کہ ہدایت کا تیسرا معنی مراد ہے اس راستے پہ چلنے کی توفیق، یہ اسی کو ملتی ہے جس میں تقوی ہو۔ اس کی شرط تقوی ہے، گناہوں سے بچنے کا ارادہ ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ارادہ ہے۔ پھر متقین کی کچھ نشانیاں بیان کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بغیر دلیل کے غیب کا انکار نہیں کرتے۔ یہ بالکل آغاز کا درجہ ہے۔ بے عقلی یہ ہے کہ انسان بغیر دلیل کے انکار کر دے غیب کا، خدا کا اور ان پیغامات کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی پوری اہمیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رویہ ہوتا ہے ان کا نماز کے بارے میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان بالغیب، اقامہ صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ متقین کی نشانیاں بیان ہوئی آیت نمبر 3 میں۔ آیت نمبر 4 سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اے رسول۔ وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا آپ سے قبل، آپ سے پہلے، یعنی رسول اللہ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی طرف اللہ کی طرف سے جو پیغام نازل ہوئے ہیں، کتابیں، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ جو موضوع ہے، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ سے قبل نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور چند بار تکرار ہوئی ہے قرآن میں اس بات کی۔ اور وہ موضوع یہ ہے کہ یہود نے اللہ کے رسول پر ایمان نہ لانے کا جو ایک بہانہ بنایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہم پہ نازل ہوا ہے یعنی تورات، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور تورات کے علاوہ پر ہم ایمان نہیں رکھتے۔ تو وہ بھی تو اللہ نے بھیجی ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ بھی اللہ کا نبی تھا، ہم ان کو مانتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے آنے والی کچھ چیزوں پر ایمان رکھنا اور کچھ چیزوں پر ایمان نہ رکھنا، یہ نشانی ہے کہ ان کا کسی پر ایمان نہیں۔ اگر ان کا اللہ پر ایمان ہے تو جس اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے، جب وہی اللہ حضرت محمد کو بھیج رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے سوائے ہٹ دھرمی کے؟ پہلے خدا نے ان کو بھیجا، اب خدا نے ان کو بھیجا۔ پہلے خدا نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا، اب اللہ نے ان کو بھیجا۔ اگر اس مسئلے پر جو یہ یہودی اڑ گئے تھے کہ ہم، قرآن نے بتایا ہوا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا تھا اس پر ایمان لائیں گے اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا انکار کر دیں گے۔
تو پھر اللہ نے وہاں پہ ان کو یاد کرایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو جو ہم پہ نازل ہوا ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی تمہارا جھوٹ ہے۔ اگر یہ سچ تھا تو تم نے اپنے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ تم پر بار بار اللہ کے عذاب کیوں نازل ہوئے؟ خدا نے تمہیں سزا کیوں دی؟ مومن پر تھوڑی عذاب نازل ہوتا ہے، مومن تھوڑی انبیاء کی مخالفت کرتا ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا، یہ در حقیقت سب کو نہ ماننا اللہ کے ہاں۔ بعض لوگ جو دین میں چوائس کر لیتے ہیں نا، یہ ہم کریں گے، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ فکر یہودی فکر ہے، اور یہ اصل میں اللہ کے ہاں تم کسی پر ایمان نہیں رکھتے کی کیٹیگری میں چلا جاتا۔ تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ آسمان سے نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے۔ اے رسول جو آپ پر نازل ہوا اور اے رسول جو آپ سے قبل انبیاء پہ نازل ہوا، سب پر یہ لوگ ایمان رکھتے۔ اگلی اہم بات، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یوقنون یقین سے۔ آخرت کا موضوع قرآن مجید کے موضوعات میں اہم ترین موضوعات میں سے، اس طرح سے کہ اگر آپ قرآن کی آیات کو تقسیم کریں تو آپ کو 1/3 1/3 آیات قرآن کی آخرت کے بارے میں ملیں گی۔ خدا کی ذات پر، خدا کے بنائے ہوئے نظام پر بہت سارے جو سوالات بلکہ اعتراضات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اگر اس دنیا کے ساتھ ہم آخرت کو جوڑ کر دیکھیں۔ جو قرآن نے تصور دیا ہے کائنات کا، اس میں آخرت دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس میں آخرت دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اگر ایک انسان مشکل میں ہے اور اس مشکل کا سبب وہ خود نہیں ہے، تو اگر اس کا آخرت پر یقین ہے تو یہ مشکل اس کے لیے کم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے اس مشکل کے بعد اللہ نے، اگر وہ مومن ہے، اللہ نے میرے لیے بہت ساری آسانیاں رکھی، اس مشکل میں بھی جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس مشکل کی تکلیف کا میرے لیے اجر رکھا گیا۔ یہ مشکل دائمی نہیں ہے، یہ زندگی میری دائمی نہیں ہے، ہمیشہ میں نے ایسا نہیں رہنا۔ اسی طرح ناجائز خواہشات سے روکنے کے لیے آخرت کا تصور، کہ اگر میں اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے عمل کروں گا تو یہ تو عارضی ہے اور اس کا نتیجہ بہت برا ہے اور وہ بہت طولانی مدت کے لیے، اور اگر میں آج ان بری چیزوں سے رک جاتا ہوں تو آخرت میں اللہ نے اس سے کہیں زیادہ بہترین میرے لیے رکھا ہے۔ اس پر جتنا جتنا انسان کا یقین بڑھتا جاتا ہے، یقین کی طرف انسان حرکت کرتا ہے، اتنا یہ دنیا اس کے لیے بے لذت بھی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی ناجائز لذت مراد ہے، ان لذتوں کی اپنی طرف اسے کھینچنے کی طاقت بھی کم ہوتی جاتی ہے، اور دنیا کی مصیبتیں اور مشکلات اس پر آسان بھی ہو جاتی ہیں، اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے وہ ناجائز طریقوں کی طرف بھی نہیں جاتا، کیونکہ جس طرح دنیا اس کے سامنے ہے اسی طرح اس کے پیچھے آتی ہوئی آخرت بھی اس کو دکھائی دے رہی ہوتی۔ لیکن اگر آپ آخرت کا تصور ہٹا دیں، آخرت کے تصور کو ہٹا کے دیکھیں اور دیکھیں کہ یہی دنیا ہے، تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ اتنے کثیر تعداد میں لوگ بالکل محروم اور گنتی کے چند افراد وہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، ان کا جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، ان کو ہر نعمت میسر ہے اور ان غریبوں کو کھانا پینا تک میسر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ اللہ نے کیسا سسٹم بنایا؟ اللہ نے جو سسٹم بنایا وہ بنایا آزمائش کے لیے، اور آزمائش کے لیے ضروری تھا جس کی آزمائش ہے اس کو اختیار دیا جائے، اور جب اس کو اختیار دیا گیا کچھ لوگوں نے اپنا اختیار غلط استعمال کیا، اور جب غلط استعمال کیا تو کچھ لوگ بہت سارے لوگوں کا دبا کر بیٹھ گئے، ان کا رزق، ان کا مال، اور دنیا میں یہ طبقاتی تقسیم وجود میں آ گئی۔ یہ در حقیقت اعتراض اللہ پر نہیں ہے، لیکن یہ اعتراض ان پر ہے جنہوں نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کا جس کا سبب ظالم لوگ تھے،
ان کا اجر خداوند عالم نے آخرت میں رکھا ہے۔ آخرت پر قرآن مجید یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس سے ان کی دنیا آسان ہو گئی ہے، ان کے لیے بڑی سے بڑی مشکل بھی ان کو حد کراس نہیں کرواتی، چونکہ آخرت کو دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے۔ یقین ایمان کا برترین درجہ ہے، یقین ایمان کا بہترین درجہ۔ ایمان کے اندر بہت سارے درجات ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ آخرت پر یقین رکھنا اور آخرت کو جھٹلانا، یا ہم اس طرح کہیں کہ آخرت پر ایمان رکھنا اور آخرت کو جھٹلانا، ہمارے ہاں کس طرح سمجھا جاتا ہے اس کو، اور قرآن مجید کے ہاں کس طرح بیان کیا گیا اس کو۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے، یہ ہمارا پورا ملک ہے، اس کے معاشرے میں آپ کسی سے پوچھے قیامت پر ایمان رکھتے ہو، غور سے سنیے گا، قیامت پر یوم جزا پر ایمان رکھتے ہو، کہے گا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میرا یوم جزا پر، میرا اللہ پر ایمان ہے، میرا مثلا رسول پاک پر ایمان ہے، میرا قیامت پر بھی ایمان ہے، سب اس میں مشترک۔ لیکن آیا قرآن مجید اس کو قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا؟ اس پہ غور فرمائیے۔ قرآن مجید اس ایمان کو، یعنی جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، آپ اسے ایمان کہہ رہے ہیں، اور جو آپ کی بات سنے گا اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ ہاں جی یہ مومن ہے، لیکن بندوں کا مومن کہنا، اس کا لازمہ یہ ہے کہ اللہ کے کاغذات میں بھی، اللہ کے ریکارڈ میں بھی آپ مومن بن جائیں گے۔ قرآن مجید کا لب و لہجہ یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید اس چیز پر آپ کے ایمان کو اوکے کرتا ہے کہ جس چیز پر ایمان نے جس عمل کا تقاضا کیا تھا وہ آپ کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نہیں کہتا۔ یہ اس لیے عرض کروں تاکہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین ہوگا تو تقویٰ آئے گا، میرا حساب ہونا ہے، ورنہ میں جب تک کمزور تھا نیک بنا ہوا تھا، جب میرے پاس طاقت آ گئی پھر میری نیکی ختم ہو گئی۔ جب تک میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی تب تک میں بڑا نیک تھا، اور جب میرے پاس مال و دولت فراوان ہو گئی وہ مجھے نیکی بھول گئی، اب مجھے عیش و عشرت کی چیزیں اپنی طرف بلاتی ہیں۔ آخرت کا تصور تقویٰ پیدا کرتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا، میرا احتساب ہوگا، مجھے جا کر حساب دینا۔ قرآن مجید کی رائے کہ جو حق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جو ہے وہی حق ہوتا ہے، وہ اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ توجہ فرمائیں۔ سورۃ الماعون قرآن مجید کے بالکل آخر میں ایک مختصر سی سورت ہے، سورۃ الماعون۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن ان مثالوں سے بھرا پڑا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے یا اس کی حالت پہ غور کیا ہے، اس کو شناخت کیا ہے آپ نے، جو جزا کو جھٹلاتا ہے۔ یکذب تکذیب یعنی نہیں مانتا۔ کس کو نہیں مانتا؟ بالدین، جزا کو، کہ کوئی ایسا دن آئے گا، کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جب حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس کی علامتیں بتاتا ہوں کہ جو میرے نزدیک قیامت کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے۔ کون ہے؟ اس کی پہلی نشانی فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم اس کے ہاتھ لگ گیا کوئی،
اس کا بھائی فوت ہو گیا یا اس کے اولاد تھی، چھوٹے کم سن یتیم تھے، یا کوئی اور رشتہ دار فوت ہو گیا مثلا اور اس کے بچے تھے، وہ اس کے ہاتھ لگ گئے. یہ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، دھکا دینا یعنی بدسلوکی کرنا، دھتکار کے رکھنا ان. اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کسی کے ہاتھ یتیم لگے یا یتیم کا مال لگے اور وہ ان پہ ظلم کر رہا ہے، وہ خانہ کعبہ کے دروازہ کھلوا کے اندر گھس کے بھی کہے میں قیامت کو مانتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے تو نہیں مانتا، تو جھٹلاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے اور آپ کو حکم یہ دیا گیا کہ اگر کوئی کہے کہ میں قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، تم نے تسلیم کرنا ہے. دل کی حالت اللہ جانتا ہے. مدینہ میں بکثرت لوگ ایسے تھے کہ جن کو قرآن منافق کہتا ہے، لیکن ان کو مسلمان کہا جاتا تھا. اگر ان کے بارے میں کہتا ہے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے تو سب گواہی دیتے تھے یہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں مسلمان، اللہ کے ریکارڈ میں مسلمان نہیں. بس اگر کوئی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، قرآن مجید کا فیصلہ کیا ہے؟ یکذب بالدین، یہ جھٹلاتا ہے. اگر اسے پتا ہوتا کہ یتیموں کے مال کے ساتھ یہ رویہ رکھنے سے خدا میری گردن توڑ دے گا، کبھی بھی نہ کرتا. کہ اس حرکت کی وجہ سے جو میں ان کے تھوڑا سا مال کھا کے میں کچھ اپنی دنیا بنا رہا ہوں، اس کے بدلے خداوند عالم مجھے لمبی مدتوں کے لیے جہنم میں جھونک دے گا، کیسے کرتا؟ یہ جھٹلاتا ہے. اگلی بات ذرا اس سے بھی زیادہ اس کا دائرہ وسیع ہے، کیونکہ ہم میں سے ہو سکتا ہے سب کا پالا یتیموں کے ساتھ نہیں پڑتا، لیکن اگلی جو بات بتا رہا ہے اللہ اور کہہ رہا ہے جو یہ نہیں کرتا وہ قیامت کو جھٹلاتا ہے، اس میں ہم سب شامل اگر نہیں کرتے تو. قرآن مجید انسان کی زندگی کا رخ معین کرتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنے ہیں. اگر تو یہ کام نہیں کرتا تو آخرت کو نہیں مانتا. دوسری نشانی کیا بتائی؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین معنی عرض کرتا ہوں، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اس میں وہ بھی آ گئے جو خود کھلا سکتے ہیں، اور وہ بھی آ گئے کہ جن کے پاس اگر خود نہیں ہے کم از کم دوسروں کو کہہ سکتے ہیں، ترغیب دلا سکتے ہیں. سخت بات ہے. آپ اس آیت پر اگر عمل کیا جائے، اس سے وجود میں آنے والا معاشرہ دیکھیں کہ جہاں پر ہر مسلمان کو، ہر قرآن کو ماننے والے کو اس پر فرض کر دیا گیا تجھے مساکین کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ بھوکے نہ رہیں، تجھے فکر ہونی چاہیے کہ معاشرے کے جو محروم طبقہ ہے ان کی محرومی کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا. کتنی بڑی ذمہ داری دیتا ہے. اور پھر خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تیری زندگی میں نہیں ہے مساکین کی فکر، اگر جو تو خود کر سکتا ہے خود کر، جو خود نہیں کر سکتا دوسروں کو ترغیب دے. یعنی پورا ماحول ایسا ہو عمراء کے طبقے میں مثلا، یا سب عمراء جو جتنا ہے، جس لیول پر ہے دنیا کے اعتبار سے، یہ فکر ہو سب کو کہ ہمیں اپنے سے کم تر جو معاشرے کے لوگ ہیں مالی اعتبار سے، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو کیسا معاشرہ ہو جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ اس کو معمولی جرم قرار نہیں دیتا. خدا کیا فرما رہا ہے؟ تجھے وہ بندہ دکھاؤں جو قیامت کو نہیں مانتا. یہ وہ ہے جو مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ قیامت کو نہیں مانتا. مساکین کا خیال رکھنا قرآن مجید کے اہم ترین موضوعات میں سے ہے. اب بات اس طرف آ گئی ہے، توجہ فرمائیں. قیامت کے دن
جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی ان سے سوال کریں گے، سورۃ المدثر میں یہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کے آئی؟ تو وہ پہلا جو سبب بتائیں گے اپنے جہنم میں آنے کا، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ دوسرا ریزن جو جہنم میں آنے کا بتائیں گے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو نہیں کھلاتے تھے۔ جہنم میں اللہ نے ڈال دیا۔ اسی سے ریلیٹڈ کہ جو قیامت کو نہیں مانتا، وہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مسکینوں کا خیال رکھنے کی ترغیب ان کی فکر میں نہیں ہے۔ مسکین کا جو لفظ ہے وہ سکون سے ہے، اور سکون عربی زبان میں کہتے ہیں اس چیز کو جس میں حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس بالکل زندگی گزارنے کے وسائل نہ رہے، گویا اس کی زندگی بے حرکت ہو گئی ہے۔ یہ اردو والا سکون نہیں ہے جو آرام کے معنی میں آتا ہے، یہ بے حرکت ہو جانے کا، کچھ نہیں کر سکتا، گھر بیٹھ گیا، روزگار نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ اس طبقے کی ہیلپ جو نہیں کرتے، اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا تو قیامت کو نہیں مانتا، تو لاکھ کہتا رہے مانتا ہوں، قیامت کو نہیں مانتا۔ اے ایمان والوں وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو ایمان لے آئے ہو لیکن تم وہ نہیں کر رہے جو ایمان تم سے تقاضا کر رہا ہے۔ یا فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ زبان سے یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یہ آزمائش ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ تمہیں لوگوں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایسے نہیں تھا جو ہم اپنے ائمہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ مثلا جب غسل دیا گیا تو پشت پر، کمر پر نشان تھے بوری اٹھانے کے، کہ اناج کی بوریاں اٹھا کر رات کے اندھیرے میں جا کے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اتنا ان کی روٹین میں شامل تھا کہ پکے نشان بن گئے تھے۔ کیوں؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ نبی کو بھی اسی قرآن کو فالو کرنا ہے، ائمہ کو بھی اسی قرآن کو فالو کرنا ہے۔ یعنی یہ قرآن ایسی چیز ہے خدا کی طرف سے جس کو سب سے بڑھ کر نبی پہلے خود فالو کرے گا۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے امر دیا گیا کہ میں پہلا مسلم، یعنی پہلا سر جھکانے والا میں خود ہوں۔ لہذا آپ ان کی سیرت میں دیکھیں گے مساکین کا خیال رکھنا ان کی شخصیت کا ایک تعارف ہی ہے، غریبوں کا خیال رکھنا۔ اور اگر میں اور آپ غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، مولا علی کا جشن منائے، رسول اللہ کی نعتیں پڑھے، قصیدے پڑھے، نو یوز۔ جب تک کہ اس آئین پر عمل نہیں کیا جاتا کہ جس آئین سے تمسک رسول اللہ نے بھی کرنا ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، سورہ زخرف میں ہے، اے رسول جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، اور آپ سے بہت جلد سوال کیا جائے گا اس قرآن کے بارے میں۔ اس قرآن سے ایک مومن کو زندگی کی ڈائریکشن لینی چاہیے۔ رسول اللہ کی زندگی کی ڈائریکشن قرآن متعین کرتا ہے۔ ائمہ اہل بیت کی زندگی کی ڈائریکشن، ان کے سیرت کے جو پہلو میں نظر آتے ہیں وہ سب قرآن میں بیسڈ ہے، اس کو فالو کیا انہوں نے۔ ہم اگر اس کو چھوڑ دیں، نہ دیکھیں کہ یہ کیا کہتا ہے، اور آرزوؤں اور تمناؤں کی زندگیوں میں زندگیاں گزاریں اور اس طرح اپنے ایام گزارتے رہیں، یہ قطعاً بھی ٹھیک رویہ نہیں ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، یہ خدا بتا رہا ہے آخرت کی تکذیب والے کی علامت کیا ہے۔ اس کی میں مثال یوں دیا کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کا ایک دوست ہے، وہ ڈاکٹر ہے، آپ کافی عرصے کے بعد اس سے ملنے گئے اور اس نے آپ نے ہلکا سا مثلا ایسے کیا، ٹھیک ہے، اور اس نے آپ کی کھانسی کے سٹائل سے اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ آپ نے کہا میں ٹھیک ہوں، کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، تمہیں بہت سخت، بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہو۔ آپ اس سے ضد کرتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں چلتا پھرتا ہوں، میں گیمز کھیلتا ہوں، میں سارا کچھ بالکل، تو کہتا ہے یقین نہیں آ رہا، ٹیسٹ کرواؤ۔ یہ دو ٹیسٹ جو اللہ نے بتایا آخرت کو نہ ماننے کی بیماری کے،
کہ تم ٹیسٹ کرو آخرت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. میں تو مانتا ہوں یا اللہ، میں تو مانتا ہوں، میں تو صبح و شام کہتا ہوں اللہ کو، رسول کو، آخر قیامت کو مانتا ہوں. میں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت میں کہتا ہوں مالک یوم الدین. اللہ کہ نہیں، بیمار ہو، ٹیسٹ کرواؤ جا کے. قرآن کی لیبارٹری میں آپ نے اپنے دماغ کا بلڈ دیا، فکر کا بلڈ دیا، تو قرآن نے کہا کہ تو اگر مسکین کی فکر میں نہیں ہے تو آخرت کو نہیں مانتا. تو اگر مسکین کی فکر میں نہیں ہے تو آخرت کو نہیں مانتا، اور اگر تو یتیم کے ساتھ برا سلوک کرے تو آخرت کو نہیں مانتا. یہ قرآن کی لیبارٹری سے تیرے دماغ، تیری فکر کے ٹیسٹ کا رزلٹ ہے. تو زبان سے کہتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا آیا زبان سے کہہ دینے کا لازم ہے کہ اللہ کے ہاں بھی وہی لکھا گیا؟ تو اللہ تو کہہ رہا ہے جو یہ کرتا ہے وہ قیامت کو نہیں مانتا. صلوات پڑھے محمد وعلیہ. پس مومن کون ہے؟ جس کو آخرت پر یقین ہے اور آخرت کا یقین اس کو سیدھا رکھتا ہے، اس کو باتقوی رکھتا ہے، اس کو حدود کراس نہیں کرنے دیتا. یہ چند صفات بیان کی تقوی والوں کی: ایمان بالغیب، اقامہ صلاۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو رسول اللہ پر نازل ہوا اس پر ایمان، جو ان سے قبل نازل ہوا اس پر ایمان، آخرت پر یقین. یہ صفات ابتدا میں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر یہ صفات تمہارے اندر ہے، اولئک علی ھدی من ربہم. اولئک اشارہ ہے، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. ان صفات والے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. کون بتا سکتا ہے کہ یہاں پر اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں پر جو ہدایت کا لفظ ہے ہدن یعنی ہدایت، یہ کون سا معنی ہے؟ دوسرا یا تیسرا یا پہلا؟ جن میں یہ صفات ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. کون سا معنی ہوگا؟ راستہ دیکھ لیا انہوں نے یا راستے پہ چل رہے ہیں؟ جی، راستے پر چل رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. چونکہ جن میں یہ صفات نہیں ہیں ان کو بھی دکھائی تو دے جائے گا، جو رسول اللہ بتا رہے ہیں وہ سب سن رہے ہیں. علی ھدی، اب یہ آ گئے اس راستے پر، اس راستے پر ہے. من ربہم، جب تقوی ہے تو اب توفیق بھی ملے گی. ایمان بالغیب، اقامہ صلاۃ، یہ سب کیا ہے؟ یہ چل رہے ہیں اس راستے پر، انہیں توفیق مل گئی ہے. انفاق کر رہے ہیں، انہیں توفیق مل گئی ہے. تیسرا معنی. دوسرا معنی کیا تھا؟ صرف راستہ دکھا دینا. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ میں تکرار کرتا رہوں گا تاکہ انشاءاللہ یہ فرق آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب. مفلحون بنا ہے فلاح سے. فلاح یعنی کامیابی، ہم اردو میں سے کہتے ہیں کامیابی. ایک اور لفظ آیا قرآن میں فوز. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، فوز العظیم. فوز آپ ترجمہ دیکھیں گے وہاں بھی لکھا ہوگا کامیابی. آپ فلاح دیکھیں گے وہاں بھی لکھا ہوگا کامیابی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اردو میں اگر ہم نے فلاح کا معنی کرنا ہو تو پھر ایک لفظ کی جگہ چند الفاظ یا جملوں میں وہ معنی بیان کرنا پڑے گا. اب آپ توجہ فرمائیں، اس معنی کو یاد کر لیں. یہ جو فلاح کا لفظ ہے اصل میں کسی چیز کو پھاڑنا یا کاٹنا یا توڑ دینا. یہ جو کسان ہل چلاتا ہے اور زمین کو پھاڑتا ہے اس لیے کسان کو فلاح بھی کہتے ہیں. کس نسبت سے فلاح کہتے ہیں؟ زمین کو پھاڑتا ہے ہل چلا کر. عربی میں جب یہ کہا جاتا ہے لوہا، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ جملہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. عربی میں کہتے ہیں الحدید بالحدید یفلح. لوہے کو
لوہے سے کاٹا جاتا ہے۔ اب فلاح میں جو کامیابی کا معنی لیا جاتا ہے، کوئی چیز توڑ دینے کا معنی ہے۔ فوز فائنل کامیابی کو کہتے ہیں۔ فوز فائنل کامیابی، فلاح کسی چیز کو توڑ دینا۔ میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں، اس مثال سے یہ دونوں معنی آپ کے ذہن میں انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائیں گے۔ آپ فرض کیجئے کہ ایک کوئی بہت بڑا قلعہ ہے یا جیل ہے، قید خانہ ہے، زندان ہے، بہت بڑے رقبے پر، اور اس کی دیواریں بہت اونچی اونچی، جو اس کی چار دیواری ہے۔ اس کے اندر ایک قیدی ہے جو اس زندان سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ آزادی کے لیے اسے کیا کرنا ہے؟ ان دیواروں کو کراس کرنا ہے۔ دیواروں کو کراس کر جائے گا، فائنلی آزاد ہو جائے گا۔ دیواروں کو کراس کرنا یعنی فوز، اس چار دیواری سے باہر نکل جانا۔ لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر جس کمرے میں اس کو رکھا گیا وہاں بھی اس کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ اس فوز تک پہنچنے کے لیے اس کی حرکت شروع کیسے ہوگی؟ جب تک ان زنجیروں کو نہیں توڑتا جو اس کے وجود سے باندھ دی گئی ہے اور وہ حرکت نہیں کر سکتا، جب تک ان زنجیروں کو نہیں توڑتا اس فائنل کامیابی کی طرف حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ پہلے کیا کرے گا؟ پہلے فکر کرے گا یہ جو زنجیریں ہیں میری، ان کو توڑوں تاکہ موومنٹ تو شروع کروں۔ جب تک یہ زنجیریں میں نے پہنی ہوئی ہیں میں تو حرکت بھی نہیں کر سکتا، یہاں سے ہل نہیں سکتا، دیوار تک کیسے پہنچوں گا؟ اب اگر وہ کسی طریقے سے ان زنجیروں کو توڑ دے، اگر زنجیروں کو پھاڑ دے، توڑ دے، اس سے آزاد ہو جائے، اسے کہتے ہیں فلاح۔ فوز کے مقابلے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ دونوں کامیابی ہیں۔ لیکن یہ بھی فائنلی کامیاب نہیں ہوا۔ فائنلی تب کامیاب ہوگا جب اس زندان سے باہر نکل جائے گا۔ ابھی زندان میں ہی ہے، لیکن زندان میں اس فائنل کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے آزاد ہو گیا زنجیروں سے۔ سورۃ المومنون کے آغاز میں خداوند عالم فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مومن فلاح پا گئے۔ آگے کیا تذکرہ ہے؟ کیوں فلاح پا گئے؟ کچھ اعمال بتا رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں انہوں نے زنجیریں توڑ دی، اس طرف حرکت کر رہے ہیں، فائنل کامیابی کے لیے فوز العظیم کی طرف حرکت کر رہے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ کیسے کامیاب ہو گئے؟ کون مومن ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جب کوئی بیہودہ محفل دیکھتے ہیں، گناہ کی لغویات کی محفل دیکھتے ہیں، وہ اب ان کے لیے زنجیر نہیں بنتی، توڑ چکے ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں لغو محفلوں سے، یہ فلاح پا چکے ہیں۔ ورنہ اگر لغویات میں الجھا ہوا ہے، وہ اپنی اسی پہلی زنجیر کو نہیں توڑ سکا، حرکت کیسے کرے گا؟ انشاءاللہ سمجھا پایا ہوں آپ کو میں۔ یہاں بھی کہہ رہے ہیں یہ جو آخرت پر، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، الگ راستے میں خرچ کر رہے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ مفلحون ہے، یعنی یہ اس کامیابی کو پا چکے، حرکت میں اس طرف۔ کیونکہ جب تک اس دنیا میں ہے فوز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کے طور پر میں یہ بھی عرض کر دوں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب کل یوم ولادت ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مولا کو جب ضرب ماری گئی ہے سر میں، مولا نے کیا فرمایا؟ فزتو، یہ فزتو وہی فوز ہے، فزتو ورب الکعبہ، میں
صحیح حالت میں اللہ کے سامنے سرخرو دنیا سے جا رہا ہوں، یہ میری کامیابی ہے. فزت ورب الکعبہ، وہاں پہ فائنل کامیابی والا لفظ یوز کیا. پس دنیا میں اگر ہم برائیوں کی زنجیروں کو توڑ دیں اور نیک اعمال کریں، برائیوں کی زنجیروں کو توڑ دیا، ٹھیک ہے، یہ گناہوں سے ہم دور ہو گئے، اور نیک اعمال کرنا، وہ زنجیریں توڑی تھی، ان نیک اعمال سے ہم حرکت کر رہے ہیں کس کی طرف؟ فائنل کامیابی کی طرف. یا قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جن میں یہ صفات ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہ جو ان کی اس طرف حرکت میں رکاوٹیں تھیں، ان کی زنجیریں تھیں، ان کو یہ توڑ چکے، اب یہ صحیح ٹریک پر چل رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت نمبر 5 ہم نے تمام کی ہے. آیت نمبر 6 کو ہم آئندہ ہفتے کے لیے چھوڑیں گے، کیونکہ اس کی جگہ ایک اور مولا کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. چونکہ کل 13 رجب ہے، اور بالعموم جس طرح جشن منائے جاتے ہیں تو مولا کا خوش ہونا بھی مشکوک ہے ان سے. جس طرح بعض لوگ بیہودہ محفلیں برپا کرتے ہیں اور بیہودہ قسم کی حرکات کرتے ہیں، اور کوئی اس میں بعض لوگوں کو اصلاً فکر نہیں ہوتی کہ یہ جس ذات کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، اس ذات کا جو ہم سے تقاضا ہے اس کے برعکس کام کر رہے ہیں، ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں وہ فرمان آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، نہج البلاغہ کے خطبے کا ایک حصہ ہے. آیت نمبر 6 اور اس کے بعد کی آیات، یہ جو شروع کی چند آیات ہیں، اس میں اللہ نے 3 طبقے انسانوں کے، ان کا تعارف کروایا. پہلے کو ہم متقین کہیں، مومنین کہیں، صالحین کہیں، جو بھی نام رکھ لیں، ان آگے قرآن میں آ جاتا ہے. دوسرا گروپ جو ہم اگلے ہفتے جنہیں کافر کہا جاتا ہے، وہ ان کے بالکل مد مقابل ہے. یہ کون ہے کہ جب رسول آیا اللہ کا پیغام لے کر، مومنین متقین نے کہا ہم تسلیم کرتے. کفار وہ ہیں جنہوں نے علی الاعلان کہا ہم نہیں مانتے، منکر ہو گئے اس کے. تیسرا طبقہ جو قرآن جسے سب سے خطرناک طبقہ کہتا ہے کافروں سے بھی، وہ ہے منافقوں کا، کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے. تو یہ اگلے ایک طبقہ ہم نے پڑھ لیا، مومنین یا متقین کا. کافرین اور منافقین، یہ انشاءاللہ اگلے درسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک حصہ مولا کے خطبے کا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ چونکہ یہ خطبہ اور یہ حصہ قرآن مجید ہی سے متعلق ہے. آج کے زمانے میں قرآن مجید کے ساتھ جو دوری اختیار کر لی گئی ہے، اس کے بارے میں گویا کہ مولا نے پہلے سے خبر دی ہوئی، لیکن کن الفاظ میں دی ہے یہ انشاءاللہ مولا کے جب جشنوں میں جائیں تو اگر ہو سکے تو بے شک اگر چاہیے ہو تو اردو ٹرانسلیشن مجھ سے لے لیجئے گا، اور اس جشن میں جس نیاز میں شرکت کرنے جائے وہاں پر کھڑے ہو کے پڑھ دیں کہ یہ مولا نے آئندہ زمانوں کے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ لوگ یہ کریں گے اور ہم دیکھیں کہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ خطبہ نمبر 147 ہے جو میرے پاس موجود ہے. بعض اوقات ترتیب تھوڑی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، تو اگر آپ یہ نمبر نہیں ہوگا تو اسی کے آگے پیچھے موجود ہوگا. سارا 147 147. توجہ فرمائیے، مولا فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ زَمَانٌ، اور بے شک میرے بعد بہت جلد تم پر ایک زمانہ آئے گا، ایک ایسا زمانہ
کہ لیس فیہ شیء اخفی من الحق، کہ اس زمانے میں کوئی چیز حق سے بڑھ کر مخفی نہیں ہوگی، چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ چھپی جو چیزیں چھپائی جاتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ چھپی ہوئی چیز، جو چیز چھپ جائے گی اور چیزوں کے نیچے، وہ حق ہوگا۔ یعنی ڈھونڈنا پڑے گا، کھدائی کرنی پڑے گی، زحمت کرنی پڑے گی حق تک پہنچنے کے لیے۔ اس زمانے میں کوئی چیز حق سے زیادہ چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ولا اظہر من الباطل، اور باطل سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یعنی جو تمہیں نظر آئے گا ظاہر میں باطل ہوگا، اور جو تمہیں دکھائی نہیں دے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، وہ حق ہوگا۔ اگلا جو جملہ ہے وہ اس اوپر والی بات جو میں نے ابھی کی ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ اس کا سبب کیا ہوگا۔ وَلَا أَكْثَرَ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور کوئی چیز اس زمانے میں اللہ اور رسول پر بولے جانے والے جھوٹ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یعنی بکثرت جو تمہیں دکھائی دے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بولے جانے والا جھوٹ ہوگا۔ بہت خطرناک ہے یہ، ان کے لیے تو بہت ہی خطرناک ہے جو صرف کانوں سے دین لیا، جنہوں نے سنا ہے۔ مولا فرما رہے میرے بعد بہت جلد یہ زمانہ آنے والا ہے جب حق سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہوگی، باطل سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں ہوگی، اور بکثرت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جھوٹ بولا جائے گا۔ اتنا کثرت کہ اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوگی، باقی چیزیں اس سے کم ہوگی۔ یہ کیوں ہوا؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ کی کثرت ہو گئی معاشرے میں؟ کیوں لوگوں کو پتہ نہیں چلا؟ اب اس کا ریزن بیان کر رہے ہیں۔ وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ سِلْعَةٌ أَبْوَرَ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَ حَقَّ تِلَاوَتِ، اس زمانے کے لوگوں کے ہاں، ان کے ذہنوں میں، ان کی سوچوں میں کوئی چیز اللہ کی کتاب سے بڑھ کر گھاٹے والی نہیں ہوگی۔ یعنی قرآن ان کی نظروں میں سب سے زیادہ گھاٹے والی چیز ہوگا۔ سلعہ عربی زبان میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی کوئی تاجر تجارت کرتا ہے، جیسے مثلا کوئی شیشے کی تجارت کرے، کوئی پلاسٹک کی تجارت کرے، کوئی چمڑے کی تجارت کرے، جو تجارت کی جس جنس کی تجارت کی جاتی ہے اس کو سلعہ کہتے ہیں۔ مولا کہہ رہے کوئی جنس قرآن سے زیادہ گھاٹے والی نہیں ہوگی، لوگوں کو سب سے زیادہ گھاٹے والا قرآن لگے گا۔ لیکن کب قرآن گھاٹے والا لگے گا؟ اذا تلی حق تلاوت، جب قرآن اس طرح پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا حق بنتا ہے اس قرآن کا۔ جب اس طرح قرآن کو سنیں گے کہیں گے گھاٹا ہی گھاٹا، بھائی یہ تو ہمارے ساتھ سیٹنگ نہیں ہوتی اس کی۔ وَلَا أَنْفَقَ مِنْهُ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، اور یہی قرآن ان کے پاس اس سے زیادہ منفعت والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کہیں گے قرآن سے بڑھ کر تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ کب یہ کہیں گے؟ جب قرآن کو تحریف کر کے ان کو بتایا جائے گا، قرآن کے آیتوں کو ہیرا پھیری کر کے ان کی من مرضیاں ان کو بتائی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو کہیں گے واہ واہ واہ، اللہ کی کتاب کی کیا بات ہے، اللہ کی کتاب جیسی تو کتاب ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب قرآن کو اس طرح پڑھا جائے گا جس طرح پڑھنے کا حق ہے، یہ بھی آئمہ نے بتایا ہوا ہے کہ حق کے تلاوت کیا ہے، جب اس طرح پڑھا جائے گا کہیں گے بھائی یہ گھاٹا ہی گھاٹا، اپنے وارے کی چیز نہیں ہے یہ۔ کہتے ہیں لوگ پہلی دفعہ قرآن پڑھ کے، چونکہ میرے ساتھ تو الحمدللہ یہ ایکسپیرینس بہت ہوتا ہے کہ اللہ تو بڑا سخت ہے، ہمیں تو جو اللہ پہلے بتایا ہوا وہ تو
سخت بھی ہے، طاقتور بھی بہت ہے. اس اللہ کے آگے تو مطلب اگر وہ فیصلہ کر لے تو کسی کی نہیں چلے گی. اور سب سے خطرناک جملہ اگر مثلا کبھی آپ کے ذہن میں بھی آ جائے، سب سے خطرناک جملہ وہ کیا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے قرآن کی آیت کا ترجمہ کرے اور آپ غصے میں آ کے کہیں آج تک ہم نے تو نہیں سنا. یہ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ. مولانا صاحب آپ جو بات بتا رہے ہیں آج تک ہم نے نہیں سنی. آج تک ہم نے نہیں سنی تو ہم پھر پیٹے اپنے سر میں کیوں نہیں سنی؟ میں تو نہیں بتا رہا، یہ تو سامنے لکھا ہوا. مولا فرما رہے کہ اس زمانے میں اگر قرآن کو صحیح طرح بتایا جائے گا لوگ کہیں گے اس سے زیادہ گھاٹے والی چیز ہی کوئی نہیں. اور اگر اسی قرآن کو تحریف کر کے اپنی جگہوں سے اس کی باتوں کو ہلا جلا کر کہیں کی بات کہیں فٹ کر کے جب یوں بتائی جائے گی تو کہیں گے فائدہ ہی فائدہ، اس سے زیادہ فائدے والی چیز ہی کوئی نہیں. وَلَا فِي الْبِلَادِ شَيْءٌ أَنْكَرَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَا أَعْرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ. اور اس زمانے کے شہروں میں معروف سے زیادہ کسی چیز کو منکر نہیں سمجھا جائے گا. یعنی جو دین نے اچھی چیزیں بتائی تھی ان سے نفرت کریں گے لوگ. اور ان شہروں میں کوئی چیز منکر سے بڑھ کر معروف نہیں سمجھی جائے گی. یعنی جو دین نے جس خدا رسول نے جن کو برائیاں کہا تھا وہ اچھائیاں بن جائیں گی ان لوگوں کے لیے، اور جن کو اللہ اور اس کے رسول نے اچھائیاں کہا تھا وہ برائیاں بن جائیں گی. آج بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک گیدرنگ ہے، مثال کے طور پہ ایک کلاس ہے، بیچ میٹس ہے بہت سارے، ان میں جو سب سے زیادہ جس کو ترس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ کون ہوگا؟ جو نیک ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، الٹی سیدھی محفلوں میں شرکت نہیں کرتا. کہتے ہیں تو فارغ ہے، اس کی عقل بیچارہ ہے، بکری ہے، بکری اللہ میاں کی گائے ہے، اس طرح کے لفظ یوز کرتے. اور جو جتنے گناہوں میں فاسٹ ہیں فخر سے بتاتے ہیں آج میں نے یہ کر لیا، آج میں نے ادھر دوستی کر لی، آج میں نے کام کر کے آیا ہوں، آج اسے کہتے ہیں یار کیا بات ہے تیری. معروف منکر بن جائے گا، منکر معروف بن جائے گا. یعنی اس کے غلط کارنامے سن کے لوگ کہیں گے کیا بات ہے، اور اس کے نماز روزے کہیں یہ فارغ ہے. جو واقعاً پرہیزگار ہے، با تقوی ہے، نہیں آتا، کہتے پاگل. میں نے بعض جملے میں جانتا ہوں، سنے ہوئے میں نے، کہ ایک بندہ کہ جو 1 نمبر کا کرپٹ ہے وہ اپنے کسی جاننے والے کو کہہ رہے کہ یہ بیچارہ تو اگر سوچنا بھی چاہے تو نہیں سوچ سکتا، اتنا یہ بیچارہ وہ پسماندہ ہے، یہ تصور نہیں کر سکتا میری رات کس طرح گزرتی ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، تم امیجن نہیں کر سکتے. تمہارا جتنا مرضی دماغ اڑا لو، سوچ کو پرواز دے لو، تم پہنچ نہیں سکتے. یہ اپنے گناہوں کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے. کس کو؟ جو گناہ نہیں کرتا اس کو. شہروں میں معروف سے بڑھ کر منکر کوئی چیز نہیں ہوگی، منکر سے بڑھ کر معروف کوئی چیز نہیں ہوگی. عورت مارچ کا تذکرہ میں نہیں کرتا، دوپہر کو میں درس تھا اس میں کر آیا، ٹھیک ہے. اس میں شوہر اور بیوی کی جس ریلیشن شپ کو اسلام پیش کرتا ہے اس کا ذکر ہی نہیں. اور یہ جو گھر کا یونٹ ہے اور یہ جو بندھن ہے جس کو خداوند عالم قائم دیکھنا چاہتا ہے اور جس کے حقوق اور فرائض کے لیے احادیث کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کہتا ہے تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. لباس کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے، موسم جب سخت ہو تو اس موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے. اور لباس انسان کے وجود کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. بالکل یہ کانسیپٹ. اب اگر کوئی شوہر خرابی کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن یہ جو لوگ کرنے جا رہے ہیں
یہ اس گھر کے یونٹ کو توڑ دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ان کی باتوں کی جڑوں میں غور کریں، آپ کو ان کے سلوگنز ہیں ان کے پیچھے کوئی دین کی بنیاد دکھائی نہیں دے گی کہ یہ جو نعرہ لیا گیا ہے اس میں دینی بنیاد ہے۔ ان کی زبانوں پر خاص طور پہ جو لیڈرز بنے ہوئے ہیں، پرچمدار بنے ہوئے ان کاموں کے، خداوند عالم مسلمان ماؤں اور بہنوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ایک چیز میں عرض کر دوں، ٹائم تقریباً تمام ہے، یاد رکھیے، خاص طور پہ مرد حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری عورتیں کہ جو مردوں کے ہاتھوں پریشان ہوتی ہیں، ان کا حق مار لیا گیا ہو، باپ بیٹی کو حق نہ دے، بھائی بہن کو حق نہ دے، کھا جائے، اس کا جائیداد میں حصہ کھا جائے، باپ اس جگہ پر جہاں بیٹی کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور وہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے کچھ کرنا چاہتی ہے، اپنی زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتی ہے، اور یہ زبردستی اس کو روکتا ہے، اور خدا نخواستہ وہ بچی ان خبیثوں کے چنگل میں جا کے پھنس جاتی ہے کہ جو عورت کو سرے بازار لا کر ایک تماشا بنا دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا حسن بیچے، وہ نامحرموں کی مثلا نگاہوں کے لیے لذت کا سبب بنے، ایسا بنا دینا چاہتے ہیں جیسے کہ ان کا اپنا معاشرہ ہے۔ وہ لوگ کہ جو اپنی خواتین کے حقوق کو صحیح طرح ادا نہیں کرتے، اگر شوہر ہے، اگر بھائی ہے، اگر باپ ہے، کوئی بھی رشتہ اگر نہیں ان کو صحیح طرح جس طرح دین نے بتایا ہے، یہ سبب بنتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ بچی، وہ ماں، وہ بہن، وہ بیٹی، وہ بیوی ان خبیثوں کے درگے میں جا کے پھنس جائے۔ ان کی باتیں اس کو زیادہ لگے کہ یہ میرے حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کو اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت کم لگے اپنے حقوق کا دفاع کرنے والے، اور یہ جو سڑکوں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حقوق کی حفاظت کرنے والے زیادہ نظر آئے۔ روز قیامت اگر کوئی ایسی ہماری بچی، ماں یا بہن اگر اس وجہ سے، ہماری وجہ سے اس گمراہی کی طرف جاتی ہے تو قیامت کے دن وہ خود تو جواب دہ ہے، لیکن جنہوں نے ظلم کیے، جنہوں نے حق مارے اپنی بہنوں کے یا ماؤں کے، وہ بھی اسی طرح پکڑے جائیں گے کہ تم نے کیوں دھکیلا۔ اگر تم دھکا نہ دیتے اپنی بے دینی کی وجہ سے، اور اللہ نے جو اس کو حقوق دیے تھے ان حقوق کو غصب کرنے کی وجہ سے، اپنی بے جا افکار، جو غلط افکار تھی ان کی وجہ سے، اگر تم اپنی حرکت سے اس کو دھکا نہ دیتے تو شاید آج یہ اس جگہ پہ نہ کھڑی ہوتی جہاں پہ یہ کھڑی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس زمانے میں شہروں میں معروف سے بڑھ کر کوئی چیز منکر نہیں ہوگی، یعنی معروف منکر بن جائے گا، اور منکرات سے بڑھ کر کوئی چیز معروف نہیں ہوگی، منکرات معروف بن جائے گی۔ عربی چھوڑوں، کوشش کروں صرف اردو کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جا کے آپ انشاءاللہ دیکھیے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی، وہ اس کتاب کو غیر اہم سمجھ کے پھینک چکی ہوگی، اہم نہیں ہوگی کتاب ان کے لیے، اور اس کے حافظ گویا اس کو بھلا چکے ہیں۔ قرآن کوئی نہیں پھینکتا، FIR ہو جاتی ہے کسی کے سامنے قرآن پھینکو، لیکن اس کی تعلیمات پھینک دی گئی۔ اسی طرح حافظ تو ہوتا ہی وہی ہے جس کو قرآن یاد ہو، لیکن تعلیمات قرآن گویا بھول گئے۔ اسی طرح اب یہ بھی سن لیجیے، کتاب خدا اور اس کتاب والے لوگ اس زمانے میں طریدان، دھتکارے ہوئے، منفیان، محفلوں سے نکالے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ ان کی باتیں نہیں اچھی لگتی ہوگی لوگوں، لہذا کہیں گے نکل جا۔ مولا فرما رہے کتاب خدا اور اس سے اٹیچ لوگ طریدان، طرد کرنا عربی میں کہتے ہیں، دھتکار دے، نکل جا یہاں سے۔ منفیان اسی کی تاکید ہے، دھتکارے ہوئے اور نکالے ہوئے،
کوئی پناہ دینے والا ان کو پناہ نہیں دے گا. اور کتاب والے اس زمانے میں لوگوں میں ہوں گے لیکن لوگوں میں نہیں ہوں گے. لوگوں کے ساتھ ہوں گے لیکن لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بے شک ہدایت کبھی گمراہی کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوتی اگرچہ ایک ہی جگہ موجود ہو. اس کی مثال کہ مکہ ہے، یہ رسول اللہ کھڑے ہیں، یہ ساتھ ابو جہل کھڑا ہے، لیکن نظر دیکھنے والے کو آ رہے ہیں اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ کہاں اور ابو جہل کہاں پر. یا بقول اقبال کے شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور. ایک ہی ہوا میں اڑتے ہیں. وہ شکار کر کے کھاتا ہے، یہ ویٹ کرتا ہے کوئی مردار ہو تو میں، کوئی دوسرا مارے یا کوئی مردار ہو تو میں اس کو کھاؤں گا. ہوں گے لوگوں کے درمیان ہوں گے لیکن گویا لوگوں کے درمیان نہیں ہے، کسی اور جگہ کی مخلوق ہے. اس زمانے میں قوم اس بات پر اکٹھی ہو جائے گی. توجہ فرمائے، کیا فرما رہے مولا؟ اس زمانے میں قوم اس بات پر اکٹھی ہو جائے گی کہ ہم نے اکٹھے نہیں ہونا. اس بات پر اتحاد کر لیں گے، ایکا کر لیں گے کہ ہم نے ایکا نہیں کرنا. پارٹیاں بنانی ہے، گروپ بنانے ہیں، فرقے بنانے. اور اس بات پر کہ جماعت بنائی جائے، اتحاد کیا جائے، اس بات کا جب ذکر آئے گا ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے. یعنی جب ٹکڑوں میں بٹنے کی بات ہوگی اتحاد کر لیں گے، سب کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، عمل بتائے گا ان کو. اور جب یہ بات کی جائے گی اکٹھے ہو جاؤ، سارے اپنے اپنے راگ الاپنا شروع کر دیں گے، اپنی اپنی پارٹیاں بنائیں گے، اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. باتیں کیسی ہوں گی، کیسے دلیلیں دیں گے، اللہ کی کتاب کو کیسے ہیرا پھیری کریں گے. مولا فرما رہے ہیں، الفاظ سنیے، کأنہم ائمۃ الکتاب ولیس الکتاب امامہم. گویا کہ یہ خود کتاب خدا کے امام ہے، کتاب خدا ان کی امام نہیں ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا کہ شیعہ سنی دونوں میں موجود ہے کہ جس نے قرآن کو من جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو اپنے سامنے اپنے آگے قرار دیا، ساقہ الی الجنہ، معذرت قادہ الی الجنہ، قرآن اس کو کھینچ کر، یہ قادہ وہ لفظ ہے جس سے قائد بنتا ہے. قائد کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جو جانور کو لگام پکڑ کے سامنے سے کھینچتا ہے اسے قائد کہا جاتا ہے. اسی لیے لیڈر کو قائد کہتے ہیں. اس کا اصلی معنی یاد رکھیں. قائد کسے کہتے ہیں ایکچولی عربی زبان میں؟ جب کسی جانور کو سامنے سے پکڑ کے کھینچا جائے اور اس کو چلایا جائے تو یہ سامنے سے کھینچنے والا قائد ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا، گویا اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اپنی لگام جس نے قرآن کے ہاتھ میں دے دی، قادہ الی الجنہ، یہ لگام پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. ومن جعلہ خلفہ، اور جس نے قرآن کو اپنی پیچھے رکھا. پیچھے کون رکھتا ہے؟ کہ میں آگے چلوں پیچھے تو آ، جو تمہاری آیت ہے وہ نہیں، جو میں بتا رہا ہوں مراد ہے وہ ہے. یہ کہتا ہے قرآن کو میرے پیچھے چل. یہ قرآن سے یہ نہیں کہتا تو آگے چل میں پیچھے چلوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ومن جعلہ خلفہ، جس نے اسے اپنے پیچھے رکھا، ساقہ الی النار. سائق کسے کہتے ہیں؟ جو پیچھے سے ہانکتا ہے جانوروں کو، اسے سائق کہتے ہیں. ابھی عربی زبان میں ڈرائیور جو گاڑی چلاتا ہے اس کو بھی سائق کہتے ہیں، اسی نسبت سے کہ جو وہ ڈرائیو کر رہا ہے. جو ہانکے اسے سائق کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قرآن کو پیچھے رکھے گا پھر قرآن بھی ایک کام کرے گا، ہانک کے اس کو جہنم میں، جیسے ہانک کے جانور نہ بھی جانا چاہ رہا ہو جہاں پہ جانا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو ڈال دیتا ہے وہ ہانکنے والا. قرآن اس کو ہانک کر آگ میں لے جائے گا. ساقہ الی النار. پس قرآن قائد بھی ہے اور سائق بھی ہے. قائد اس کے لیے جو قرآن سے کہے تو آگے چل میری لگام تیرے ہاتھ، اور قرآن سائق ہے ہانکنے والا جہنم کی طرف اس کے لیے جو کیا کہے کہ جو یہ لکھا ہے میں بتاتا ہوں مراد کیا ہوتی ہے، یہ نامراد ہے. توجہ فرما رہے ہیں.
اور یہ کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا، یہ میرے بولنے کھپنے سے بھی کوئی نہیں، اس کا طریقہ آپ کا خود قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ اگر اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے کو اپنے لیے، آپ کو تب پتہ چلے گا یہ جو دھواں دار تقریر ہو رہی ہے اس میں کتنی دو نمبری ہو رہی ہے، اس میں کتنے پینترے بدلے جا رہے ہیں، کہاں کی آیت کو کہاں فٹ کیا جا رہا ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ بہت ساری مثالیں اس کی میرے پاس ہیں۔ یہ تب پتہ چلے گا جب آپ اپنی لگامیں دوسروں کے ہاتھوں سے چھڑا کر قرآن مجید کے ہاتھ میں دے دیں گے، تب قرآن مجید اپنا کام کرے گا۔ گویا یہ کتاب خدا کے امام بن گئے، نہ کہ کتاب خدا ان کی امام ہے۔ ایسے حرکتیں کریں گے، جو آیت پڑھو گے اپنی گھڑی ہوئی کوئی تعویل لا کے فٹ کر کے اس کی ہوا نکال دیں۔ ہر چیز کے لیے تعویل ان کے پاس موجود ہوگی، گویا یہ امام ہے۔ اللہ نے ایسی باتیں کی تھی کہ جو ایک بات بھی نعوذ باللہ سیدھی نہیں کی، ان کو وضاحت کرنی پڑتی ہے تب اللہ کی بات پتہ چلتی، یہ اللہ سے زیادہ سیاڑے بن جائیں گے۔ گویا یہ امام ہے، کتاب ان کی امام نہیں ہے۔ اور آخری جملے یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے پاس قرآن کا سوائے نام کے کچھ نہیں بچے گا، اور سوائے قرآن کے خط کے کسی چیز کو نہیں پہچانتے ہوں گے کہ اس کے اندر پیغام کیا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ نام پتہ ہوگا قرآن کا کہ قرآن ہے یہ، اور اس کی رائٹنگ کیونکہ وہ بڑے بڑے آرٹسٹ دیواروں پہ بھی لگا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ماہ رمضان میں بھی کھول کے آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، اتنے قرآن ختم کیے، اتنے یہ کر دیا، مانوس ہے کہ یہ، لیکن اس سے آگے کی کوئی بات قرآن کی ان کے پاس باقی نہیں بچے گی، اس سے ہاتھ دھو چکے ہوں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ خطبہ نمبر 147 ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ سے گزارش کروں گا کہ حتماً جا کر اس کو دیکھیے گا۔ اگلے درس میں خداوند عالم نے توفیق دی تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ پروردگار عالم قرآن و اہل بیت اطہار کے صدقے ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور اپنی اولادوں کی انہی کے سائے میں تربیت کرنے کی، فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ ذرا اونچا بولیے۔ قرآن کو مہجور، ہاں جی، یہ تعبیر ہے، دیکھیں یہ تعبیر ہے، کہنے کے مختلف انداز ہے۔ پس پشت ڈالنا، پھینک دینا، قرآن نے لفظ یوز کیا ہے، قرآن نے بھی یوز کیا۔ جب بھی ان کے پاس رسول آتا ہے وہ باتیں لے کر جو ان کی خواہشات کے خلاف ہے تو اہل کتاب کو ایسے پھینک دیتے ہیں جیسے اہم ہی کوئی نہیں۔ اب آپ ان سے پوچھے، کہیں گے جی قرآن صحیح نہیں کہہ رہا، ہم تو کتاب کو چوم کے رکھتے ہیں۔ اس پھینکنے سے مراد ہے اس کی باتوں کو لفٹ نہیں کراتے، اس کی باتوں سے ہٹ کے جو نظریات بنائے ہوئے اس کو لفٹ کراتے ہیں، حقیقت کو لفٹ نہیں کرواتے۔